قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. گزشتہ درس میں بھی اس پر بات ہوئی تھی، جس کا حاصل یہی ہے کہ کسی کا بھی مال میں کسی بھی طرح کا کوئی تصرف جو اس کی رضامندی کے بغیر ہو وہ جائز نہیں ہے. خاص طور پر آج کل وراثتوں کے حوالے سے جس کا زور چلتا ہے وہ دوسروں کے حق کو دبا لیتا ہے. اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح شراکت کے اعتبار سے شرکت پر کام کرنے والوں میں یہ بات بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے کہ دوسرے کے حصے کو دبا لینے میں ذرہ بر کوئی آر محسوس نہیں کی جاتی. آتی کل ذی حق حقا، کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو. تو جیسے دوسرے کے مال میں باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے تصرف جائز نہیں ہے کہ اس کی رضامندی کے بغیر، اسی طرح بہت سارے تصرفات ایسے بھی ہیں کہ بے شک وہ آپس کی رضامندی سے ہوں لیکن شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی، تو یہ تصرف بھی جائز نہیں ہے. اس سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں آج کل مردار کو تو حرام سمجھا جاتا ہے، اور خنزیر وغیرہ وہ جانور وہ درندے جن کے گوشت حرام ہیں ان کو بھی حرام سمجھا جاتا ہے. لیکن اور بے شمار ذرائع سے جو ہم استعمال کرتے ہیں، رشوت، ڈکیتی، چوری، دھوکہ، فریب، ملاوٹ، اس کو حرام نہیں سمجھتے. حالانکہ مردار کو بھی حرام اسی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دے دیا، ہم نے مان لیا. اور خنزیر اور اس طرح کے جانوروں کو بھی حرام اسی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ حرام ہے، ہم نے مان لیا. تو اسی مالک نے، اسی رسول نے رشوت اور یہ تمام ذرائع کو حرام قرار دیا ہے، تو ان کو بھی مان لینا چاہیے. وگرنہ تو فی نفسی ہی ان جانوروں میں اور حلال جانوروں میں ہم اپنی عقل سے کوئی فرق نہیں کر سکتے. صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ حرام ہے. اسی طرح انہی کے حکم سے پتہ چلا کہ یہ رشوت وغیرہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں، تو ہمیں مان لینا چاہیے. لیکن مردار وغیرہ کو حرام سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دینا مناسب ہوگا، بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے گی. ہمارے ہاں فیصل آباد میں جس وقت آخری اجتماع ہوا ہمارے جماعت والے حضرات کا، رائیونڈ سے ایک بزرگ تشریف لائے. انہوں نے ایک واقعہ کہہ لیں، مثال کہہ لیں، بیان کی کہ ایک حاجن کوئی بڑھیا عورت تھی، تو اس کی اتفاق سے ایک مرغی مر گئی، اور پاس میں کسی مجسٹریٹ اور بڑے افیسر کا بنگلہ بھی تھا. تو وہ مائی صاحبہ نے مرغی کو پھینکنے کی بجائے اس کی کھال اتاری، اس کو کاٹا اور اس کو دھویا سنوارا اور شاپر میں ڈال کے مجسٹریٹ کے ہاں بیچ دی. تو مالکن صاحبہ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو پکایا، اور جس وقت رات کو صاحب تشریف لائے تو دسترخوان پہ اور سامان کے ساتھ اس کو بھی رکھ دیا گیا، سجا دیا گیا. چنانچہ کھائی، اچھی بنی، سب کو بڑی پسند آئی. تو مجسٹریٹ صاحب نے پوچھا مالکن سے کہ یہ کس نے، کہاں سے آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں حاجن صاحبہ نے بیچی ہے. تو کہنے لگے کہ شاید اس کو کوئی کام ہوگا
ظاہر ہے عقیدتوں کا تو کوئی مسئلہ ایسا تھا نہیں کہ بڑی عقیدت ہوگی تو عقیدت سے بھیجی ہے، محبت سے بھیجی ہے، تو کوئی کام ہوگا تو پوچھ لینا، اگر کوئی کام ہوا تو کر دیں گے۔ تو اگلے دن مالکن نے بلایا حاجن صاحبہ کو اور بلا کے پوچھا کہ آپ نے مرغی بھیجی تھی، بڑی پسند آئی صاحب کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کام ہے تو بتا دیں تو وہ کر دیں گے۔ تو مائی صاحبہ کہنے لگی کہ مجھے تو کوئی کام نہیں تھا، وہ تو مر گئی تھی اور ہم حرام کھاتے نہیں ہیں، آپ کے ہاں چلتا رہتا ہے، تو میں نے سوچا ضائع کیا کرنی ہے، چلو آپ کے ہاں بھیج دیتے ہیں۔ تو اب ان کو متلی ہونے لگی، دل خراب ہونے لگا اور بہت ساری پریشانی ان کو محسوس ہونے لگی۔ تو مردار کو تو ہم حرام سمجھتے ہیں، لیکن اور سارا نظام جس ذریعے سے ہمارا چل رہا ہے اس کو ہم حرام تصور نہیں کرتے، اس سے نہ ہمارے دل متاثر ہوتے ہیں، نہ ذہن متاثر ہوتا ہے، نہ ہمیں متلی ہوتی ہے، نہ ہمیں اور کسی طرح کا کوئی قے کا مسئلہ بنتا ہے۔ حالانکہ دونوں کی حرمت میں ذرہ بر کوئی فرق نہیں ہے، جن دلائل سے جس طرح کے احکام سے وہ چیزیں حرام ہیں، اسی طرح کے دلائل اور احکام سے یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس چیز کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو جیسے دوسروں کے مال میں ناجائز تصرف، چاہے اس کی رضامندی کی وجہ سے ناجائز ہوا ہو، عدم رضامندی کی وجہ سے، چاہے اللہ کے حکم کی وجہ سے ناجائز ہوا ہو، یہ تصرف جائز نہیں ہے۔ تو امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے مال میں بھی ایسا تصرف جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف ہو تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ فضول خرچی اور اسی طرح ناجائز کاموں میں مال کو لگانا، تو یہ ساری چیزیں جیسے دوسروں کے مال کے حوالہ سے حرام ہیں، اپنے ذاتی مال کے حوالہ سے بھی حرام ہیں۔ ہم کسی معاملہ میں بھی مطلق آزاد نہیں ہیں، بلکہ پابندیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ اپنے مال میں بھی تصرف اسی طرح کا صحیح ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول جائز قرار دیتے ہیں، اور ایسا کوئی تصرف ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول ناجائز قرار دیں۔ اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، سوائے اس صورت کے کہ آپس کی رضامندی سے تم تجارت کے ساتھ کچھ کما لو، تجارت کرتا ہے آدمی، نفع کماتا ہے، تو وہ نفع جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی عن تراض منکم، آپس کی رضامندی سے ہو۔ تجارت میں کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو دوسرے فریق کی رضامندی کے خلاف ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تجارت کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، کہ آپس کی رضامندی سے مال کا مال سے تبادلہ کرنا، یہ تجارت ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپس کی رضامندی شامل نہیں ہے تو پھر اس کو تجارت نہیں کہا جاتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اس میں بھی دونوں صورتیں شامل ہیں، خودکشی بھی اس میں شامل ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا، اور دوسرے کو قتل کرنا وہ بھی در حقیقت اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ چنانچہ خودکشی کے حوالہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آلے کے ساتھ یا جس ذریعے سے انسان خود کو قتل کرتا ہے تو پھر اس کو ہمیشہ اسی ذریعے کی سزا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو دھاری دار چیز، چھری، چاقو وغیرہ اس قسم کی چیز سے قتل کیا ہے تو وہ بعد میں سزا بھی ہمیشہ اسی طرح کی اس کو ملتی رہے گی کہ وہ دھاری دار آلے سے اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ اگر کسی نے کسی اونچی جگہ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہے تو اس کو جہنم میں ایسی جگہ پر متعین کر دیا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو گراتا رہے گا، مارتا رہے گا، اور یوں اس طرح کی سزا اس کو ملتی رہے گی۔ اور جہاں تک کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ جگہ جگہ موجود ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا پوری دنیا کے زوال سے بھاری ہے۔ پوری دنیا کو زوال ہو جائے اس سے زیادہ بھاری ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کیا جائے۔
جبکہ ایک دوسرے کو قتل کرنا معمولی چیزوں سے یہ بھی عام وبا بن گئی ہے، اور کسی طرح کا کوئی تحمل برداشت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تجزیہ نظروں سے گزرا صدر ایوب صاحب کے زمانے کا کہ 3 سال میں ایک صوبے کے 16,000 افراد قتل ہوئے، بہت بڑی تعداد ہے۔ ایک مسلمان کا قتل پوری دنیا کے زوال سے بدتر ہے، اور 16,000 کا قتل، اور یہ اعداد شمار بڑھتے بھی رہتے ہیں، کم بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ سارے احکام اسی وجہ سے ہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔